نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید انما اموالکم واولادکم فتنہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، مالک کا احسان کہ پروردگار عالم نے خیر و عافیت کے ساتھ الحمدللہ ہمارے 24ویں شب تھی آج، 24ویں تراویح اور 30واں روزہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اب آنے والی کل جو شب ہے اس میں انشاءاللہ قرآن پاک مکمل ہوگا اور 24واں روزہ ہوگا، 25ویں شب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ایمان کی، جسم کی، عقل کی، صحت کی، سلامتی کے ساتھ اللہ کل کی رات ہماری زندگی میں لے آئے، آمین۔ قرآن پاک کی آیت پیش کی میں نے آپ کے سامنے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مال کو اور اولاد کو فتنہ کہا ہے۔ مال اور اولاد کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فتنہ قرار دیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے۔ مال سے بڑی محبت ہوتی ہے انسان کو نا، زندگی بھر کماتا ہے آدمی، اتنی محنت کوشش کر کے کماتا ہے مال، لیکن اس مال کے چکر میں انسان بہت سارے گناہ بھی کر بیٹھتا ہے۔ یہ مال دنیا کے نا پوری دنیا کے جھگڑے 3 وجوہات کی وجہ سے، پوری دنیا میں جو جھگڑے ہیں نا، جھگڑے فساد لڑائی جھگڑا، وہ 3 وجوہات کی بنا پر ہے۔ زر، زمین، جورو۔ زر، زمین، جورو۔ زر کا مطلب ہوتا ہے سونا چاندی دولت پیسہ، زمین مطلب جائیداد، اور جورو کا مطلب ہوتا ہے عورت۔ یہ 3 وجہ بنتی ہیں، یہ 3 وجوہات بنتی ہیں لوگوں کی لڑائی جھگڑا اور فساد کی۔ دنیا کا پہلا قتل لڑکی کے چکر میں ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ قابیل نے لڑکی کی محبت کے چکر میں اپنے سگے بھائی کا قتل کر ڈالا، اور مال کے چکر میں بھی بھائی کا نہیں رہتا، بلکہ بھائی قصائی بن جاتا ہے۔ خونی رشتے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، خونی رشتوں کا خون ہو جاتا ہے، خونی رشتوں کا خون کر دیا جاتا ہے اس مال کے چکر میں۔ جائیداد، دولت، جو ماں باپ نے چھوڑی ہوتی ہے نا دولت، اس دولت کے چکر میں اولاد آپس میں لڑ کے جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں، اور ماں باپ کی تربیت کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ لوگ سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تماشائی بنے ہوئے، محلے کے علاقے کے تمام رشتہ دار دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سے لڑ رہا ہے، باپ کی چھوڑی ہوئی دولت پر بھائی سے لڑ رہا ہے۔ جو بھائی آپس میں پیار محبت سے رہا کرتے، ایک چھت کے نیچے ماں باپ بہن بھائی سب رہتے ہیں، اولاد ساری، لیکن جیسی باپ کی آنکھیں بند ہوئی تو پھر اس کے بعد اولاد کا پتہ چلتا ہے کہ اولاد کتنے پانی میں ہے۔ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، تب پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی ہے۔ جو دنیا سے گئے ہیں نا ماں باپ، انہوں نے تربیت کیسے کی ہے پتہ چل جاتا ہے۔ تربیت انہوں نے اچھی بھی کی ہو نا، تو مال ایک ایسی انتہائی خطرناک چیز ہے مال کے، جس کی وجہ سے بھائی کا نہیں رہتا، بھائی قصائی بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے مال کی محبت ہمارے دلوں سے ختم کرنے کے لیے نا زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زکوٰۃ دو، فطرہ دو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، نکالو مال کو۔ جو مال تم کما رہے ہو نا، محنت مزدوری کر کے، خون پسینہ بہا کر، 18 گھنٹے لوگ جاب کر کے کماتے ہیں پیسہ، اور پھر وہ پیسہ بہت عزیز ہوتا ہے، اتنا محنت کر کے حاصل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ حرام مال جو کما رہے ہیں نا، حرام مال کمانے والے، ان کو بھی وہ حرام مال بہت عزیز ہوتا ہے، بہت پیارا ہوتا ہے۔ لیکن اب اس مال کی محبت دل سے ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے زکوٰۃ کا، فطرے کا اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ خرچ کیا جائے گا نا مال، تو دل سے مال کی محبت ختم ہوگی۔ یہ مال کی محبت دل میں ہوتی ہے کہ بھائی کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل سے نکل گئی، مال کی محبت دل میں آ گئی، اور مال کی محبت کے چکر میں انسان پھر حیوانیت کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا مال کو فتنہ، قرآن میں اللہ نے مال کو اسی لیے فتنہ کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد تم فتنہ ہے، آزمائش ہے۔
اور اولاد کو فتنہ کیوں کہا؟ اولاد کیا چیز ہے؟ اولاد جسم کا حصہ ہوتی ہے، نطفہ، مرد کے نطفے سے بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتے ہیں، جسم کا حصہ ہوتے ہیں، بڑی عزیز ہوتی ہے، بڑی پیاری ہوتی ہے اولاد، لیکن اس اولاد کے چکر میں بھی ماں باپ حرام کمانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اپنی اولاد کی ناجائز خواہشات پوری کرنے کے چکر میں. اسی لیے کہا گیا اس کو اولاد کا فتنہ. آپ کمائیں اور اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنی اولاد کی ضروریات پوری کریں حلال جائز ذرائع سے، حرام نہیں، حرام نہیں. اپنی اولاد کی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں آپ اپنی آخرت برباد نہ کریں. اپنی اولاد کی، آپ کی اولاد اپنی قبر میں جائے گی، آپ اپنی قبر میں جائیں گے، لیکن اپنی اولاد کی تربیت کرنے یا اپنی اولاد کی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں آپ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر دیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، بہت بڑی بیوقوفی ہے. جس اولاد کی خاطر آپ حرام کمائیں گے نا، یقین مانیں آپ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد وہ اولاد آپ کو آپ کے لیے دعائیں نہیں کرے گی، دعائیں بھی نہیں کرے گی. وہ اولاد آپ کی قبر پر نہیں آئے گی. وہ کیوں؟ کیونکہ آپ حرام کماتے رہے. حرام کمانے والوں کی اولادیں ان کو پوچھتی نہیں ہے. بیٹے کو پتہ چل جائے نا باپ رشوت لیتا ہے تو باپ کی عزت یہاں سے ختم ہو جاتی ہے، دل سے. باپ رشوت کھاتا ہے، باپ سود کھاتا ہے، ہاں، باپ جو ہے وہ پولیس کے یا الیکٹرک کے یا کسی بھی گورنمنٹ کے کسی محکمے میں ہو تو بلیک منی لے رہا ہے، ٹیبل کے نیچے سے پیسے لے رہا ہے، حرام مال لے رہا ہے. تو حرام مال کمانے والا، حرام مال کھانے والا جو مرد ہے نا، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی محبت اس کی اولاد کے دل سے ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ اولاد کہاں پوچھے گی؟ کبھی بھی نہیں پوچھے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کھلائے، حلال کمانے کی توفیق. اولاد چاہے ایک ہو یا 10 اولادیں ہوں، کبھی حرام نہیں کمانا، کبھی بھی حرام نہیں کمانا. اولاد کی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں اپنی دنیا اور آخرت برباد نہیں کرنا. اولاد کو سمجھانا کہ بیٹا یہ بہت محنت اور مزدوری کرنے کے بعد میں تمہاری خواہشات پوری کر رہا ہوں. خواہشات کا درجہ بعد میں آتا ہے، پہلے ضروریات کا درجہ آتا ہے. ضرورت کیا چیز ہے؟ ہماری غذا، ہماری دوا، ہمارا کپڑا، لباس، ہماری چھت، یہ ضروریات ہیں. یہ ضروریات جو پوری کر رہے ہیں نا باپ اور ماں، اپنی اولاد کی جو ضروریات پوری کر رہے ہیں، ان کو سلام ہے، ان کو سلام ہے. خواہشات پوری نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، ضروریات پوری ہونا ضروری ہے. ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے خرچے پورے کریں. خرچہ یہی میں نے جو گنوایا، تعلیم کا خرچہ ہے، رہائش، کھانا پینا، لباس، یہ تمام چیزیں ماں باپ پر لازم ہوتی ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو پرووائڈ کریں. یہ کر رہے ہیں نا، پرووائڈ کر رہے ہیں، بس ان کو سلام ہے. حلال ذرائع سے کر رہے ہیں، بہت اچھا ہے. خواہشات پوری نہ بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خواہشات پوری نہ بھی ہوں، بلکہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ خواہشات نہ پالو. خواہشات ٹھاٹے مارتا سمندر ہے. دل میں پیدا ہونے والی جو خواہشات ہے نا، یہ ٹھاٹے مارتا سمندر ہے. ایک خواہش پوری کریں گے نا اولاد کی، دوسری خواہش پیدا ہو جائے گی، دوسری پوری کریں گے تیسری پیدا ہو جائے گی، تیسری پوری کریں گے چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں. نہ ختم ہونے والی خواہشات کا سلسلہ چل نکلے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. کب ختم ہوتا ہے؟ جب آنکھیں بند ہوتی ہیں، جب بندہ قبر میں اترتا ہے، تب بندے کی خواہشات ختم ہوتی ہیں. اس سے پہلے خواہشات ختم ہو جائیں پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. تو جو چیز ختم نہیں ہوتی نا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ختم کریں، اپنے دل سے، اپنے دل و دماغ سے نکال دیں. اپنی اولاد کی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں خدا را اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اپنی قبر برباد نہ کریں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی اولاد کو موبائل دلانا ہو تو چوری کے پیسوں سے موبائل دلائیں. موبائل کا کوئی ضروری تھوڑی ہے، موبائل کے بغیر بھی پہلے زندگی تھی، اب بھی زندگی ہے. بچوں کو ایسا سکھائیں، بچہ اپنے حلال پیسوں سے بچہ خود موبائل خریدے. بچہ اس قابل بنا دیں، ماں باپ جو ہے نا اپنے بچوں کو اس قابل بنا دیں کہ بچے جو ہے وہ محنت کریں، کوشش کریں، بچے پڑھے لکھے ہوں، سمجھدار ہوں، باصلاحیت اور قابل ہوں، اور اپنے جائز حلال ذرائع سے بچے خود موبائل خریدیں، بائک خریدیں، کار خریدیں. تو اولاد کا، ماں باپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا، ماں باپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا. اولاد کو ترقی کرتا ہوا دیکھیں گے نا ماں باپ، تو ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، ماں باپ کا سینہ چوڑا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہے نا. آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں ایسی اولاد کو دیکھ کر. جو اولاد محنت کرے، کوشش کرے، حلال اور جائز ذرائع سے اپنی ضروریات پوری کرے، قربان جائیں، تو وہ ہوتی ہے اولاد. پھر وہ اولاد وہ ہوگی جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں،
جب بندہ وفات پا جاتا ہے نا تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے. ان 3 اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ اس کی جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے. نیک ماں باپ کی نیک اولاد، برے ماں باپ کی بری اولاد. ماں باپ کے اثرات اولاد میں منتقل ہوتے ہیں. اچھے ہوں گے نا ماں باپ تو ان کی اچھائی ان کی نسل میں منتقل ہوگی، اور ماں باپ برے ہوں گے تو ان کی برائی ان کی نسل میں منتقل ہوگی. اللہ اکبر. تو ماں باپ اچھے ہوں گے، اچھی تربیت کریں گے، اچھا جینا سکھائیں گے، محنت